نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ 2 رکعت پہلے 2 ٹائم کی نماز فرض تھی، تو ایک شام کی نماز تھی اور دوسری کون سی نماز تھی؟ وہ صبح کی نماز تھی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور اس طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کون سی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی، یعنی جو کہ ایک عصر کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے اور دوسرا کون سا نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ صبح کی نماز کے بارے میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی تھی۔ بہرحال مغرب ہو یا عصر ہو، بہرحال جو بھی ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک عصر کی نماز ہے 2 رکعت اور ایک صبح کی نماز 2 رکعت، اور پھر بعد میں جو ہے نا یہ رکعتیں بڑھا دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کی طرق سے موصولاً حضرت ابن حارث سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء وحی آئی تو آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئی تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے پہلی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ابن عشام کا بیان ہے، اور صحابہ کرام نماز کے وقت گاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قریش کو اجمالی خبر، یہ جو پہلے دور ہم نے پڑھا تھا نا، 3 سال خفیہ تبلیغ کا ہے، پھر جو کلم کلہ تبلیغ ہے وہ نبوت کی 34 سال سے لے کر 10ویں سال تک ہے، اور پھر یہ دوسرا دور ہے، اور تیسرا دور 10ویں سے لے کر 13 نبوی تک یعنی ہجرت تک ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ اب وہ قریش کو جو اجمالی خبر ہے چپ چھپا کے جو عبادت ہوتی تھی، اس کے بعد جب قریش کو اجمالی خبر ہوئی اس کی بات ہو رہی ہے۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن جو ہے نا وہ لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہوں گے۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق کی الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن سلط، قیس بن ساغدہ اور زید بن عمر بن نفیل۔ اب دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، زید بن عمر بن نفیل اور قیس بن ساغد الایادی، جو میں پہلے بتا چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، البتہ قریش نے آپ کی خبر کی پہلا اور اثر کی بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس وہ کیے تھے، اور ان کی نگاہ رفتہ زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ انفرادی رہا، اور اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم رہی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اسی پیغام کو اس کے مقام دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ اس کے بعد وہی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنے قوم کو کلم کلہ دین کی دعوت دے اور انہیں باطل سے ٹکرائے اور ان کی بتوں کی حقیقت وہ واشگاف کرے۔ اب دوسری جو مرحلہ ہے نا کلی تبلیغ کی، وہ ابھی بیان ہو رہا ہے۔ پہلی حالت جو ہے نا ابھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جو تیسری حالت، 3 حالتیں تھی۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم کلی تبلیغ، یہ نبوت کے 34 سال سے لے کر نبوت کی 10ویں سال پر ختم ہوتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ والی صورت۔ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائی، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ تمام مراحل پر مشتمل ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کی دین کی عظمت کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جدھر سے ہے اس کو میوٹ کر دے رہا۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کلم کلہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کلم کلہ دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے کہ دیکھو اب آپ پر تکالیف بھی آئے گی اور آپ کی مخالفت بھی کی جائے گی، تو یہ اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ادھر آ جائے قرابت داروں میں تبلیغ، اس طرف آ جائے۔
جو وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے رشتہ دار تھے، قرابت دار تھے، ان میں سے پہلے دعوت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت کی نزول کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنو مطلب اور بنو عبد مناف کی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھی۔ پہلی دعوت میں کتنی دعوت، کون سی دعوت میں؟ پہلی دعوت اسلام کی پہلی دعوت میں قریش کے 45 افراد شامل تھے۔ انتہائی اہم سوال ہے، MCQs ہے، اس کو آپ لکھ دیں۔ اس کو دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا دعوت کیا جاتا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ دعوت ذو العشیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ نبوت کے 34 سال ہے، اور وانذر عشیرتک الاقربین کی نسبت ہے، اس کو دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قریش کے ٹوٹل 45 آدمی شریک تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو لہب ذو العشیرہ، عشیرہ رقابت کو کہا جاتا ہے نا، خاندان کو کہا جاتا ہے، جو اپنے خاندان کے والے ہوتے ہیں، جو قرابت دار ہوتے ہیں، اس کو عشیرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس کو دعوت ذو العشیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، دعوت اس کو دی گئی تھی، اس سے دعوت ذو العشیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلی کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کرے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کون شخص اپنے باپ کی خانوادی کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟